دونوں رات تک اسی آبادی میں پہنچ چکے تھے۔ کھانا کھا کے سونے کی نیت سے دونوں اپنے کمرے میں آئے۔ سہیب اچھلتا ہوا بیڈ پہ بیچ میں لیٹ گیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی کمر پہ ٹکائے۔ بدتمیزی نہیں، اشارہ ہے کہ آپ صوفے پہ سوئیں گی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھے۔ سہیب، اتنا بڑا بیڈ ہے، ہم دونوں سکون سے سو جائیں گے۔ اس نے سچی بات کہی، مگر میں اکیلا یہاں سوؤں گا۔ اس نے اپنی ضد برقرار رکھی اور لیمپ آف کر دیا۔ کچھ سیکنڈ کے بعد ہی سمیہ کے چیخنے کی آواز آئی۔ وہ جلدی سے اٹھا، لیمپ آن کیا اور اس کے پاس آیا۔ وہ شاید پیر مڑنے کی وجہ سے گر گئی تھی، لیکن جیسے ہی وہ اس کے قریب آیا، وہ اسے چکما دیتی ہوئی بیڈ پہ جا کے لیٹ گئی۔ بس فرق اتنا تھا کہ اس نے اس کی طرح بیڈ گھیرا نہیں تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اب کی بار اس نے سوال کیا۔ بدتمیزی نہیں ہے، اشارہ ہے کہ آپ بھی اسی بیڈ پہ سو سکتے ہیں۔ اس نے کروٹ لیتے ہوئے اسی کے ملتے جلتے انداز میں جواب دیا۔ وہ مسکرا اٹھا اور خود بھی بیڈ پہ آ کے لیٹ گیا۔ وہ آنکھیں بند کر چکی تھی کہ اس نے اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھے۔ وہ بری طرح سے چونک گئی، جبکہ وہ مسکرا کے اپنی آنکھیں بند کر چکا تھا، ساتھ ہی ساتھ نیند کی وادیوں میں کھو چکا تھا۔ البتہ اسے یہ پل بھاری پڑ گیا تھا۔ بہت مشکل سے اس نے دوبارہ سے اپنی آنکھیں بند کیں اور نیند کی باہوں میں جھول گئی۔ صبح وہ اس سے بھی پہلے اٹھ گیا تھا۔ اسے سوتا دیکھ کے اس نے جگانا ضروری نہ سمجھا، کیونکہ وہ خود ہی جلدی اٹھ جاتی تھی۔ وہ نماز کی نیت سے مسجد کے لیے نکل چکا تھا کہ اس کی آنکھ کھلی۔ سہیب کو پاس نہ دیکھ کر اسے پریشانی نے آ گھیرا۔ نہ جانے کس کس خوف کے گھیرے میں وہ آ گئی۔ جلدی سے وضو کر کے اس نے دعا کی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں ہے۔ اذان شروع ہو چکی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ خود کو سنبھال کے اس نے نماز پڑھی اور ہچکیوں کے ساتھ دعا مانگی۔ تبھی وہ اندر داخل ہوا۔ اس نے دروازہ بند کیا ہی تھا کہ وہ بھاگ کے اس کے گلے لگ گئی اور اسے خود میں بھینچا۔ کیا ہوا ہے سمیہ؟ اس کی ہچکیاں محسوس کرتے ہوئے، اسے خود سے الگ نہ کرتے ہوئے اس نے فکر سے پوچھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے بھی اسے سکون لینے دیا۔ جب اس کی ہچکیاں ختم ہو گئیں تو وہ اس سے الگ ہوئی۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے جلدی سے اس سے پوچھا۔ ہاں سمیہ، میں بالکل ٹھیک ہوں، مگر تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے اس کے نرم ہاتھوں پہ اپنے ہاتھ کی گرفت مضبوط کی۔ کہاں چلے گئے تھے؟ اب اسے اس کا سارا ڈر، ساری فکر اور پریشانی سمجھ میں آئی۔ اندازہ بھی ہے مجھے کیسے کیسے وہم آ رہے تھے، یا پھر مجھے نام کی بیوی۔ اس نے اسی لمحے اس کے چلتے لبوں پہ اپنی انگلی رکھی۔ وہ وہیں خاموش ہو گئی۔ نماز پڑھنے گیا تھا۔ اس نے اس کے لب آزاد چھوڑے۔ مجھے بتا کے نہیں جا سکتے تھے؟ وہ روٹھ گئی۔ یار تم سو رہی تھی۔ اس نے حقیقت بتائی۔ تو اٹھا دیتے۔ وہ ماننا نہیں چاہتی تھی۔ اب کیا شادی کی پہلی صبح ہی اپنے شوہر سے لڑو گی؟ اس نے بھویں اچکائیں۔ نہیں، سولی پہ چڑھاؤں گی۔ وہ بالکل بھی ماننا نہیں چاہتی تھی۔ اچھا سوری نا۔ اس نے بالآخر کان پکڑ لیا۔ اس نے منہ پھیر لیا۔ سوچ لو، اب کی بار دوسرا طریقہ اپناؤں گا منانے کا۔ اس نے اسے اشارہ دیا۔ خبردار۔ اس کا اشارہ سمجھتے ہی وہ گھبرا گئی۔ پھر کہو معاف کیا؟ اس نے شرط ظاہر کی۔ ہاں معاف کیا۔ اس نے جلدی سے شرط مانی۔ تبھی دروازہ نوک ہوا، جو انہیں اٹھانے کی غرض سے تھا۔ آج شمائل کی شادی تھی۔ وہ گھر کے کاموں میں مصروف تھی اور وہ کام کی غرض سے اپنے گاؤں چلا گیا۔ بابا سائیں، وہ خوشی سے اندر داخل ہوا۔ آئی لو یو۔ انہیں گلے لگا کے اس نے گھومنا شروع کر دیا۔ اللہ سلامت رکھے۔ انہوں نے اس کو نظر نہ لگنے کے لیے دعا دی۔ بابا سائیں، اب وہ میرے نکاح میں ہے، اس نے خوشی سے کہا۔ باپ کو بتایا؟ انہوں نے سنجیدگی ظاہر کی۔ نہیں، اس نے سچ کہا۔ کیوں؟ انہوں نے جلدی سے پوچھا۔ کیونکہ میں اسے ابھی گاؤں نہیں لایا نا، جب لاؤں گا تو بتا دوں گا، اس نے معصومیت سے کہا۔ اس وقت منہ ماری نہ کرنا۔ ازدواجی زندگی میں ماں باپ کی دعا بے حد ضروری ہوتی ہے۔ آخر وہ بھی اس کے باپ کو جانتے تھے، لیکن اسے سمجھانا ان کا فرض تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، اور بابا سائیں آپ کے لیے مٹھائی لایا ہوں، باقی سب کو جب اسے لاؤں گا تب کھلاؤں گا۔ اس نے دوبارہ اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ مغرب ہو چکی تھی۔ وہ شیشے میں کھڑی بال بنا رہی تھی کہ سہیب کے حصار میں آئی۔ کیا کر رہے ہیں؟ اس کی روح سلگ اٹھی تھی۔ تبھی سہیب نے اسے آزاد کیا۔ اس نے بھی اپنا رخ اس کی طرف کیا۔ یہ لو۔ اس نے اس کے ہاتھ پہ دہکتے ہوئے لال رنگ کا جوڑا رکھا۔
یہ کیا ہے؟ وہ سمجھی نہیں۔ آج شمائل کی شادی میں تم یہ پہنو گی، اس نے جلدی سے مفہوم کیا۔ پر یہ تو برائڈل ڈریس ہے۔ اس کا جائزہ لیتے ہوئے اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے ہاتھ سے اس نے وہ ڈریس لے کے سائڈ پہ رکھا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ سمیہ، ہمارا نکاح ایسے ہوگا میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ اس کے پاس بڑھ رہا تھا۔ ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے کہ اسے سجایا جائے، اس کے لیے اس کی شادی کا دن ایک خوبصورت ترین دن ہو۔ وہ اس کے قریب آتا جا رہا تھا، مگر میں ایسا کچھ نہ کر سکا۔ لیکن مجھے موقع جب مل ہی گیا ہے تو پھر اسے پورا کیوں نہ کروں؟ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تمہاری زندگی اپنی محبت سے بھر دوں گا۔ اب کی بار وہ اس کی سانسوں تک آ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے ہوش کھو بیٹھتا، اس کا فون بجا اور وہ ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے اس سے دور ہوا۔ اسے دور ہوتا دیکھ کر اس نے بھی اپنی سانسیں بحال کی اور تیار ہونا شروع ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اندر داخل ہوا۔ دہکتا ہوا لال رنگ اس کے دہکتے ہوئے سفید رنگ پہ قیامت برپا کر رہا تھا۔ ایک خوبصورت ہار اس کے گلے میں سج کے چمک رہا تھا۔ دونوں کان جھمکے کے شور میں قید ہو چکے تھے۔ اسے دیکھ کے اس نے جلدی سے اپنا دوپٹہ اٹھایا اور گلے سے لگایا۔ اس کا ایک ہاتھ پکڑ کے اس نے اسے اپنی جانب کھینچا۔ اس سے پہلے کہ وہ خود کو سنبھال پاتی، اس نے اپنے لب اس کے ماتھے پہ رکھے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور اس کی دھڑکنیں وہ سن رہا تھا۔ مگر اسے کیا، اس کے ساتھ تو یہ حالات روز ہی پیش آتے تھے، ہیں اور رہیں گے۔ بس اس کے ساتھ یہ سب کچھ نیا ہو رہا تھا۔ اسی لمحے اس نے اس کے ماتھے پہ بندیا سجائی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، ساتھ ہی ساتھ تعریف بھی کر دی۔ لیکن وہ اس سے دور ہونا چاہتی تھی، وہ پیچھے ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ تبھی اس نے جھٹکے سے اسے اور زیادہ قریب کیا۔ ڈر لگتا ہے مجھ سے؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ ہاں، مگر آپ سے نہیں، آپ کی قربت سے۔ بمشکل وہ نظریں ملا پائی۔ وہ اور قریب ہوا۔ عادت ڈال لو روز مجھے سہنے کی، کیونکہ آپ کے نصیب میں میرا ہی نام ہے۔ اس کے کان میں سرگوشی کی۔ تبھی دروازہ بجا اور وہ اس سے دور ہوا۔ دروازہ اسی نے کھولا تھا جہاں رباب کھڑی تھی۔ بھابھی تیار ہو گئی ہیں تو انہیں بھیج دیں، نیچے کام ہے تھوڑا۔ اس نے کہا ہی تھا کہ پیچھے سے وہ موجود ہوئی۔ ہاں چلو، وہ اس کے ساتھ چلی گئی۔ شمائل کا نکاح پڑھایا گیا تھا۔ تبھی ان دونوں کی نظریں ملی۔ دونوں کو اپنا نکاح یاد آیا۔ شمائل کی رخصتی کے وقت سب کی آنکھیں نم تھیں۔ اسے رخصت کر کے سہیب اپنے کمرے میں جا چکا تھا اور وہ سب سمٹا رہی تھی۔ اپنے کمرے میں آئی تو تب تک سہیب سو چکا تھا۔ وہ بھی لائٹس آف کر کے اس کے برابر میں سو گئی۔ رات دیر سے سونے کی وجہ سے آج سہیب اس سے پہلے نہ اٹھ سکا۔ تب وہ وضو بنا کے آ چکی تھی، ذکر میں مشغول ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر میں سلام کی آوازیں آنا شروع ہوئیں۔ اب اسے جگانا تھا۔ وہ اس کے پاس آئی۔ سہیب، اپنی میٹھی آواز کا زور شروع کیا، لیکن اس پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ سہیب اٹھو، اس نے کمبل ہٹایا، لیکن وہ پھر بھی نہ اٹھا۔ اٹھو سہیب، اذانیں ہونے والی ہیں۔ ابھی بھی کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے پاس رکھے پانی کے جگ میں سے تھوڑا سا پانی اپنے ہاتھ کی ہتھیلی میں قید کیا اور اس کا چہرہ بھگو دیا۔ ہنستے ہوئے اس نے نکلنا چاہا، لیکن اس کا ہاتھ اس کی گرفت میں آ چکا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کی سانسیں محسوس کر سکتی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ایسے اٹھاؤ گی اپنے شوہر کو؟ اس نے نرم لہجہ استعمال کیا۔ نہیں، میرا بس چلے تو ٹھنڈے پانی کا پورا جگ انڈیل دوں، اس نے شرارت سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اور اگر شوہر سزا کے طور پہ اتنا قریب کر لے تو؟ اس کا اشارہ ان دونوں کی قربت کی طرف تھا۔ وہ مسکرا گئی اور اس کے گال سرخ ہونے شروع ہو گئے۔ اس نے بھی نظریں چرا لیں۔ تبھی اس کے کان کے پاس سے ایک لٹ رہا ہو کے اس کے ماتھے پہ آئی۔ اس نے وہ لٹ اس کے ماتھے سے ہٹا کے اس کے کان کے پیچھے کی۔ تبھی اذانیں شروع ہوئیں اور اس نے جلدی سے اسے آزاد کیا اور نماز کی نیت سے مسجد کی طرف روانہ ہوا۔ اچھا خالہ، اب ہم اپنے گھر جا رہے ہیں۔ سہیب نے اجازت چاہی۔ جیتے رہو بیٹا، اللہ تم دونوں کو خوش رکھے۔ انہوں نے محبت سے دونوں کو دعائیں دیں۔ وہ دونوں گاؤں کے لیے روانہ ہو گئے۔ ایک بات بتائیں، آپ نے کس کس کو بتایا ہے ہمارے آنے کا؟ اس نے احتراماً پوچھا۔ آپ مجھ سے ہی بات کر رہی ہو نا؟ اسے جھٹکا لگا۔ جی، آپ سے ہی، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ سمیہ،
اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا وہ بول پڑی۔ ماما نے کہا ہے کہ ان کے کھڑوس سے داماد سے تمیز سے بات کیا کروں۔ اس نے کھڑوس پہ زور دیا۔ میں کھڑوس ہوں؟ اس نے برا مان لیا۔ بہت زیادہ، اس نے شرارت سے کہا۔ مہنگا پڑ جائے گا یہ کھڑوس تمہیں۔ اس نے پھر اشارہ دیا، لیکن وہ سمجھ نہیں پائی۔ بتاؤ نا، اس نے اپنے سوال کا جواب جاننا چاہا۔ سب کو پتہ ہے، اس نے جواب دے دیا۔ ویسے تمہارا گاؤں ہے کیسا؟ اس نے اپنا خیال خلا کے حوالے کیا۔ 1970 والے دور میں مت چلی جانا، میرا گاؤں بہت ایڈوانس ہے۔ اس نے فوراً اسے بتایا۔ تھوڑی دیر میں وہ گاؤں پہنچ چکے تھے۔ تقریباً سبھی استقبال کے لیے موجود تھے، لیکن وہ سیدھا حویلی پہنچا تھا۔ اس کے باپ کو خبر مل چکی تھی، لیکن وہ اس سے سمیہ کے سامنے بات نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یہ ہمارا کمرہ ہے۔ وہ بڑے سے عالی شان کمرے میں داخل ہوئے۔ اپنے بازوؤں کے بیچ میں اسے خود میں سمیٹ کے اس نے اپنی تھوڑی اس کے کندھے پہ ٹکائی۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کی سیٹنگ تمہیں پسند نہ آئی ہو، لہٰذا جیسے چاہو ویسے سیٹ کر لینا۔ سہیب، آپ اس حویلی کو چھوڑ کے اس جنگل میں گئے تھے؟ اسے جھٹکا لگا تھا، کیونکہ وہ جس حویلی میں تھے ایسی حویلی اس نے صرف فلموں میں دیکھی تھی۔ ہاں، اس لیے کیونکہ تم سے ملنا تھا۔ اس نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ اچھا، چھوڑیں ابھی مجھے۔ اس نے جلد اپنی سانسیں بحال کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ کیا مطلب کیوں؟ چھوڑیں مجھے۔ اب کی بار اس نے اسے آزاد کر دیا۔ ویسے آج رات گاؤں والوں نے ایک پارٹی رکھی ہے، تیار ہو جانا، مجھے کچھ کام ہے۔ سہیب، آپ کے پاپا؟ اس نے اپنی پریشانی ظاہر کی۔ ان سے ملنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے برا سا منہ بنایا۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ اس نے بھی برا منہ بنایا۔ مل آنا، لیکن نہ ہی ملو تو بہتر ہے۔ وہ یہ کہتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ وہ نیچے اترا تو باپ سامنے کھڑا تھا۔ یہ کس سڑک چھاپ لڑکی کو تم اس گھر کی بہو بنا لائے ہو؟ انہوں نے روب دار آواز میں کہا۔ وہ میری بیوی ہے، وہ بھی چلا اٹھا۔ اور میں؟ سامنے سے اس کے چچا کی بیٹی آتی ہوئی معلوم ہوئی، جسے اس کا باپ بہو بنانا چاہتا تھا۔ سہیب نے منہ پھیر لیا۔ تایا جان، آپ نے کس بات کی سزا دی ہے مجھے؟ آپ نے کہا تھا میری شادی سہیب سے کروائیں گے۔ اس نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ 2 منٹ میں فارغ کرو اسے۔ انہوں نے اپنی بھتیجی کی سائیڈ لیتے ہوئے اس پہ زور آوری کی۔ میں نے کہا نا، وہ میری بیوی ہے اور یہ حویلی اس کے مہر میں ہے، لہٰذا جس کو پرابلم ہے وہ یہاں سے چلا جائے، لیکن خبردار جو کسی نے اپنی چال بازیوں کا نشانہ اسے بنایا۔ وہ تیز آواز میں کہتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ کتنا پاگل انسان ہے وہ، اتنی خوبصورت حویلی اور اتنے خوبصورت مناظر چھوڑ کے جنگل نکل جاتا ہے۔ وہ اس کے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی دروازہ بجا۔ وہ خود دروازے تک گئی۔ سلام بی بی جی، آپ کیوں آئی؟ مجھے اندر سے آواز دے دیتی، میں خود آ جاتی۔ سامنے ایک ملازمہ کھڑی تھی۔ وعلیکم السلام۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بہت شکریہ۔ اس نے نرمی ظاہر کی۔ ارے واہ بی بی جی، آپ تو بالکل صاحب جی کی طرح ہیں، نرم دل اور رحم دل۔ وہ ملازمہ اس کے جواب پہ خوش ہو گئی۔ کون صاحب جی؟ وہ سمجھی نہیں۔ آپ کے خاوند، اس نے جلدی سے سمجھایا۔ وہ مسکرا اٹھی۔ دراصل بی بی جی، صاحب کا فون آیا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو حویلی کی سیر کروا دوں۔ اس نے اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ اچھا چلو پھر۔ وہ بھی تیار ہو گئی۔ وہ پوری حویلی گھوم رہی تھی کہ سہیب کے چچا کی بیٹی سے ٹکرا گئی۔ آئی ایم سوری، سمیہ نے جلدی سے معذرت چاہی۔ دیکھ کے نہیں چل سکتی تھیں۔ وہ بھڑک اٹھی، لیکن وہ خاموش رہی۔ تو تم ہو سہیب کی وائف؟ اس نے نظروں سے اس کا جائزہ لیا، لیکن وہ ابھی بھی خاموش رہی۔ سہیب میرا منگیتر تھا، ابھی بھی ہنستے ہوئے ہی بات کرتا ہوا گیا ہے مجھ سے۔ اس نے آگ لگا کے اپنا رخ بدلا اور وہاں سے چلی گئی، لیکن سمیہ کے دل پر اس کی بات لگ گئی۔ یہ کیا کہہ رہی تھی؟ اس نے ملازمہ سے پوچھا۔ جی بی بی جی، بڑے صاحب یعنی آپ کے سسر انہیں بہو بنانا چاہتے تھے۔ اس نے نظریں جھکاتے ہوئے سچی بات بتا دی۔ وہ چپ چاپ سے آگے بڑھنے لگی۔ تبھی سہیب کے پاپا آتے ہوئے دکھائی دیے۔ السلام علیکم، اس نے احتراماً سلام کیا۔ وہ بنا جواب کے آگے بڑھ گئے۔ اس کا دل اور بھی تار تار ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں اس کی نظر ایک کمرے پہ پڑی۔
جہاں ایک لڑکی بال کھولے پینٹنگ میں مصروف تھی۔ یہ کون ہے؟ اس نے ملازمہ سے پوچھا۔ بی بی جی، یہ صاحب جی کی بڑی بہن ہے، اس نے سچائی بتائی۔ بہن؟ اسے ایک اور جھٹکا لگا۔ بی بی جی، ان کا دماغی توازن تھوڑا ٹھیک نہیں ہے، مطلب یہ تھوڑی نفسیاتی ہیں۔ اس نے ایک اور بات سے آگاہ کیا۔ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ اسے فکر ہوئی۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اگر ان کو وقت دیا جائے، ان کے ساتھ ہنسا بولا جائے، انہیں خوش رکھا جائے تو یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس نے جلد ہی جواب دیا۔ اتنی ساری باتیں صہیب نے اس سے کیوں چھپائیں؟ کیا اس کی محبت جھوٹی تھی؟ ظاہر ہے جو اپنی بہن کا نہ ہو سکا وہ میرا کیا ہوگا؟ تو پھر کیا وہ مجھے بس مطلب کے لیے بیوی بنا کے لایا تھا؟ اس کے ذہن میں ایسے ہی سوالات گھومتے رہے۔ وہ پارٹی کے لیے تیار ہو رہی تھی کہ صہیب موجود ہوا۔ وہ خوشی سے اس کے پاس آ کے کھڑا ہوا۔ حویلی کیسی لگی؟ اچھی ہے، اس نے روکھے انداز سے جواب دیا۔ آپ تیار ہو جائیں، بات بھی گھما دی۔ میں تیار ہوں، بس چلو۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن اس نے ہاتھ نہیں تھاما اور آگے بڑھ گئی۔ صہیب کو اس کا روکھا انداز عجیب سا لگا۔ پارٹی شروع ہو چکی تھی، سب اس سے خوش اخلاقی سے مل رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد دونوں نے ایک ساتھ کیک کاٹا، لیکن اس کا چہرہ اداس اور انداز بھی روکھا روکھا سا تھا۔ پارٹی ختم ہونے کے بعد سمیہ اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ وہ اپنے کان کے جھمکے اتار رہی تھی کہ وہ آن موجود ہوا۔ کچھ ہوا ہے؟ اس نے اسے اپنی طرف موڑ کے اس کے کندھوں پہ اپنا ہاتھ جما کے پوچھا۔ نہیں۔ اس نے نظریں چرا لی مگر آنکھوں سے آنسو آزاد ہو گئے۔ کیا ہوا ہے سمیہ؟ مجھے بتاؤ تو۔ وہ ایک دم پریشان ہو گیا۔ آپ نے مجھ سے اتنا کچھ چھپایا۔ وہ رو پڑی۔ کیا چھپایا میں نے؟ وہ اور پریشان ہو گیا۔ یہ کہ آپ کی منگنی ہو چکی تھی اور آپ کی ایک بڑی بہن بھی ہے جو نفسیاتی ہے۔ وہ ہچکیوں سے رو پڑی۔ سمیہ، میں تمہیں بتا دیتا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا وہ بول پڑی۔ لیکن کیا؟ یہی نا کہ آپ بتانا ہی نہیں چاہتے تھے۔ آپ کی محبت کے دعوے جھوٹے ہیں۔ وہ آپ کی منگیتر مجھے بول کے گئی تھی کہ آپ اس سے ہنستے ہوئے بات کرتے ہوئے گئے تھے۔ میں بیوی ہوں آپ کی یا وہ؟ جسٹ شٹ اپ سمیہ، وہ چلا اٹھا اور وہ سہم گئی۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، تمہیں وقت آنے پہ سب کچھ بتا دیتا۔ ہاں، پاپا اسے میری بیوی بنانا چاہتے تھے، مگر مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور یہ جھوٹ ہے کہ میں نے اس سے بات کی۔ ہاں، میری ایک بہن ہے اور وہ نفسیاتی ہے، میں چاہتا ہوں اس کے ساتھ وقت بتانا، مگر پاپا نے ہمیشہ مجھے اس سے دور رکھا۔ بچپن میں پڑھنے کے لیے شہر بھیج دیا، اس کے بعد سیاست میں لگا دیا۔ تمہیں نہیں کرنا یقین مجھ پہ تو مت کرو، مگر میری محبت کو جھوٹ کا نام مت دو۔ وہ اسے جھنجھوڑتا ہوا وہاں سے چلا گیا اور وہ بے سہارا زمین پہ بیٹھ گئی۔ اس نے کافی دیر تک اس کا انتظار کیا مگر وہ کمرے میں واپس نہیں آیا۔ صبح کی کرن نمودار ہو چکی تھی لیکن وہ بھی کمرے سے باہر نہیں آئی۔ اس نے سوچا کہ وہ جا کے اسے دیکھ لے۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا تو وہ ٹھنڈے فرش پہ نیم دراز تھی۔ جلدی سے اسے اپنے بازوؤں کے سہارے اٹھا کے بیڈ پہ لٹایا، ڈاکٹر کو بلایا۔ بخار ہے انہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑی دیر میں جاگ جائیں گی۔ ڈاکٹر ہدایت دیتا ہوا نکل گیا۔ وہ اس کے پاس ہی بیٹھا رہا، اپنے رویے پہ نادم ہوتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ جاگ گئی تھی، لیکن صہیب کو پاس دیکھ کر جلدی سے اس سے لپٹ گئی اور ہچکیوں سے رونا شروع کیا۔ اس نے بھی پہلے اسے رونے دیا۔ جب وہ رو چکی تو اسے خود سے علیحدہ کیا، اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ سوری یار، بس مجھے ایسے ہی غصہ آ گیا تھا۔ اس نے معذرت چاہی اور ساتھ ہی ساتھ اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں ڈالیں، لیکن اس نے نظریں چرا لیں۔ سمیہ، اس نے پھر اسے مخاطب کیا۔ میرے سر میں بہت درد ہے صہیب۔ اس نے بات کا رخ موڑا۔ اچھا، تم آرام کر لو۔ وہ اسے لٹا کے اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ جلد ہی وہ دوبارہ نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ صہیب کا فون بجا، اسے کچھ ضروری کام تھا۔ وہ اس کے پاس سے اٹھا، اس کا بالکل دل نہیں تھا اسے یوں چھوڑ کے جانے کا۔ اس کے ماتھے پہ آئی ہوئی لٹ کو اس نے کان کے پیچھے سرکایا اور مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کا جائزہ لیا۔ ایک ملازمہ کو وہ ہدایت دے کر چلا گیا اور اس بات کو ضرور سمجھا دیا تھا کہ اگر سمیہ جاگ جائے
تو اسے یہ ہرگز نہ بتائے کہ وہ کام سے گیا ہوا ہے، بلکہ یہ کہہ دینا کہ نیچے بیٹھا ہوا ہے۔ سمیہ کے جاگنے سے پہلے ہی وہ واپس لوٹ آیا تھا۔ وہ واپس اس کے پاس آ کے بیٹھ گیا، تبھی وہ جاگ گئی۔ کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ اس نے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا۔ تم تو اب ٹھیک ہو؟ اس کا بخار اتر چکا تھا۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے اٹھ گئی۔ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آئی ایم ریئلی سوری سمیہ، میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں اس حویلی میں آتے ہی دکھ گھیر لے۔ اس نے اپنی آنکھیں نم کی اور اس کے ایک ہاتھ پہ اپنے لب رکھے۔ چھوڑے ان باتوں کو۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کیا۔ دسمبر کا مہینہ تھا۔ وہ سکون سے بیٹھا کتاب پڑھنے میں مگن تھا، جب کھڑکی کھلی ہونے کے باعث ٹھنڈی ہوا اندر آنے سے کمرہ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ تبھی ہوا ٹھہری اور بارش جاری ہو گئی۔ اب بارش کی بوندیں بھی اندر آ کے کارپیٹ گیلا کرنے لگی، لیکن اس پہ ابھی تک کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ کتاب پڑھنے میں ہی مگن تھا۔ وہ کمرے میں آئی۔ سب سے پہلے اس نے کھڑکی بند کی، پھر اس بے خبرے کو چونکایا۔ سنیں؟ ہاں؟ کتاب کا اثر اس کی آواز سے ابھی بھی زیادہ تھا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ آج کی بارش کے بعد سردی بڑھ جائے گی؟ انتہائی بے تکا سوال کیا۔ اب کی بار اس نے کتاب کے اثر کو ختم کیا۔ لوگ بارش میں دیوانے ہو جاتے ہیں، تمہیں سردی بڑھنے کی فکر پڑ رہی ہے۔ اس نے ٹیڑھے انداز میں شکوہ کیا۔ گرمیوں کی بارشیں اچھی ہوتی ہیں، اس بارش میں تو انسان کہیں کا نہ رہے۔ دراصل وہ محبت سے نا واقف تھی۔ کیسے جانتی کہ بارش کی دیوانگی کیا ہوتی ہے؟ کہ یکایک بادل گرجے اور وہ ڈر کے اس کے گلے لگ گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس نے بھی اس کے گرد اپنے بازو پھیلا لیے اور وہ اسی وقت جھٹکے سے دور ہوئی۔ بادل پھر سے گرج پڑے اور وہ بری طرح اچھل گئی۔ تمہیں بادل کے گرجنے سے ڈر لگتا ہے؟ اس نے ایک سرسری سی نظر اس کے ڈرے ہوئے چہرے پہ ڈالی۔ نہیں، بس یوں ہی، اس نے ڈرتے ڈرتے اپنا ڈر چھپاتے ہوئے بتایا۔ چلو نا، باہر لاؤنج میں چلتے ہیں، بارش ہو رہی ہے، مزہ آئے گا۔ اس نے اپنی خواہش ظاہر کی۔ نہیں، مجھے نہیں جانا، مجھے ٹھنڈ لگ جائے گی۔ اس کی حالت بتا رہی تھی کہ اسے ٹھنڈ سے نہیں، بادلوں کی گرج سے بچنا ہے۔ چلو بھی سمیہ، اس نے پھر محبت سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ میں نے کہا نا میں نہیں جاؤں گی، آپ چلے جائیں۔ اس نے پھر انکار کیا۔ بادل پھر گرج اٹھے اور وہ دوبارہ سے اس کے گلے لگ گئی۔ مان لو کہ ڈر لگتا ہے، اس نے اسے خود میں سمیٹتے ہوئے مدھم آواز میں اپنی شوخی ظاہر کی۔ ہاں مجھے ڈر لگتا ہے۔ اس نے سہیب پہ اپنی گرفت مضبوط کی۔ چلو نا لاؤنج میں، اسے تو بہانہ مل گیا۔ میں نے کہا نا میں نہیں جاؤں گی۔ وہ علیحدہ ہوئی۔ میں اٹھا کے لے جاؤں گا۔ اس نے ہاتھ باندھتے ہوئے اسے دھمکی دی۔ کیسے؟ اس نے بھی کمر پہ ہاتھ ٹکاتے ہوئے پوچھا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے اس کا ہاتھ کھینچ کے اسے اپنے قریب کیا اور اسے اپنی بازوؤں کے سہارے اٹھا لیا۔ ایسے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے اپنی بات پوری کی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، اتارے مجھے۔ حیا کے مارے اس کے گال بھی سرخ ہو گئے۔ چل رہی ہو کہ نہیں؟ اس نے پھر پوچھا۔ سہیب، میں نے کہا نا مجھے ڈر لگتا ہے۔ اس نے پھر ٹیڑے میں انکار کیا۔ تو کیا ہوا؟ دوبارہ میرے گلے لگ جانا۔ اس نے مسکراتے ہوئے حل بتایا۔ اچھا میں چلتی ہوں، ابھی آپ مجھے نیچے اتاریں۔ اسے ہار ماننی پڑی اور وہ خوش ہو گیا۔ وہ بمشکل ڈرتے ڈرتے سیڑھیاں اتر رہی تھی اور اس نے بمشکل اپنے کہے کو قید کر رکھا تھا کہ بادل پھر سے گرج اٹھے اور اس کا پیر مڑا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ سیڑھیوں کی باہوں میں جاتی اپنے شوہر کی باہوں میں آئی۔ اس کی اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھیں، لیکن جب اسے اندازہ ہوا کہ وہ گری نہیں ہے تو اس نے اپنی آنکھیں کھولی۔ نظروں کا ملن ہوا۔ عین اسی وقت سہیب کے چچا کی بیٹی زرنش کا گزر ہوا۔ اس کی ہیلز کی آواز کی ٹک ٹک سے سہیب نے اس کی طرف دیکھا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ یہیں دیکھ رہی ہے تو اس نے جان بوجھ کے سمیہ کو اس کے سامنے ہی اپنے بازوؤں کے سہارے اٹھا لیا۔ مجھے نیچے اتاریں؟ سمیہ نے جلدی سے کہا۔ کیوں اتاروں؟ کون سا پہلی دفعہ اٹھا رہا ہوں؟ اس کے جملے سنتے ہی سمیہ کو بھی شک نے آ گھیرا۔ اس نے بھی نظریں گھمائیں تو زرنش کو پایا۔ اب اس نے بھی جان بوجھ کے اپنے دونوں ہاتھ اس کے دونوں کندھوں پہ ٹکا دیے۔ مت اتاریں؟ ویسے تو اس نے یہ زرنش کے موجود ہونے کی وجہ سے کہا تھا، لیکن اس بات کا اثر سہیب کے دل پہ بہت ہوا اور وہ اسے ایسے ہی اپنے بازوؤں کے سہارے اٹھاتے ہوئے لاؤنج میں لے گیا،
جہاں بادل پاگلوں کی طرح برس رہے تھے۔ بارش کے قطرے اس کے بالوں پہ پڑتے ہی اس کے ریشمی بالوں کو آزاد کر گئے۔ وہ ویسے ہی اس بارش میں پاگل ہو گیا تھا، اوپر سے اپنی محبت کا یہ روپ۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ دونوں پوری طرح بھیگ چکے تھے۔ اب چلیں، سمیہ نے اپنا دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے کہا۔ اتنی جلدی؟ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ہاں بس اب چلیں، نہیں تو میں جا رہی ہوں۔ وہ آگے بڑھی تھی کہ اس نے دوپٹے کا ایک کونا اپنی گرفت میں لے لیا۔ دوپٹے کا کوئی مذاق نہیں ہے۔ اس نے پاس آ کے اپنا دوپٹہ چھڑانے کی کوشش کی کہ بادل پھر سے گرج پڑے اور وہ پھر سے اس کے گلے لگ گئی۔ جلد اس کے وجود کو اس نے اپنے بازوؤں کے حلقے میں قید کیا۔ وہ کب سے یہی تو چاہ رہا تھا کہ بادل گرج اٹھے۔ جلدی سے اسے اس نے خود سے آزاد کیا۔ میں جا رہی ہوں، آنا ہو تو آ جانا۔ وہ چلی گئی اور وہ مسکرا رہا تھا۔ وہ چینج کر چکی تھی جب وہ کمرے میں آیا۔ ٹھنڈ لگ رہی ہے مجھے، اس نے کانپنا شروع کیا۔ نہیں، ایک کام کیوں نہیں کرتے؟ ابھی بھی ہو رہی ہے بارش، دل کھول کے نہاؤ۔ اس نے ٹیڑھے انداز میں اس کی خبر لینی چاہیے۔ یار پلیز کپڑے ہی نکال دو میرے۔ اس کے دانت بھی ٹھنڈ سے بج رہے تھے۔ سامنے رکھے ہوئے اٹھا لو، اس نے اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ تھینک یو۔ کپڑے اٹھا کے وہ چینج کرنے چلا گیا۔ چینج کر کے آیا تو سمیہ وہاں نہیں تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ کافی لے کے آئی۔ اوہ واو! جلدی سے اس نے کافی کا مگ اٹھایا اور اپنے ہونٹوں کے قریب کیا۔ رکے، ابھی بہت گرم ہے۔ جلد ہی اس نے روکا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کافی کا مگ واپس رکھ دیا۔ اس نے بھی اپنی کافی سائیڈ پہ رکھ دی، جانے کے لیے مڑی۔ تبھی وہ اس کے قریب آیا۔ کدھر؟ اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اس نے شرارت سے پوچھا۔ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑے مجھے۔ وہ کسمسا گئی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس نے گویا اپنا حق جتایا۔ یہ جو آپ نے ٹیبل پہ چیزیں بکھیری ہوئی ہیں نا، انہیں سمیٹنے۔ اس نے بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کی حرکت بتائی۔ ایسے تو تم مجھے بگاڑ دو گی۔ اس نے اسے تھوڑا اور قریب کیا۔ کوئی بات نہیں، سدھار بھی دوں گی۔ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اسے اس نے خود سے دور کیا۔ جلدی اس کی قید سے نکل کے وہ ٹیبل کی طرف بڑھی کہ سامنے پڑی ایک فائل اٹھا کے وہ اس کی طرف مڑی۔ یہ فائل وہ پیچھے ہی موجود تھا، اس سے پہلے کہ وہ اس سے ٹکرا کے گرتی اس کی باہوں میں آئی اور وہ فائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے زمین پہ گری۔ تھوڑا سنبھل کے مسز سہیب، وہ مسکرا رہا تھا اور اسے اس وقت اس کی مسکراہٹ زہر لگ رہی تھی۔ کوئی کام وام نہیں ہے آپ کے پاس؟ میرے پیچھے ہی پڑے رہتے ہیں۔ اس نے تیکھے انداز سے اسے خود سے دور کیا۔ اس سے اچھا کوئی کام ہے ہی نہیں، اس نے اسی مسکراہٹ سے جواب دیا۔ وہ فائل اٹھانے کے لیے بڑھی کہ اس کا ہاتھ اس نے پکڑ لیا۔ پلیز یار، یہ سارے کام بعد میں کر لینا، ابھی میرے ساتھ کافی پی لو، گویا اس نے منت کی۔ اچھا چلیں، وہ بھی مان گئی۔ وہ دونوں کافی کا مگ ہاتھ میں لیے بیڈ پہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ یار چینی کیوں ڈال دی؟ کافی کا گھونٹ لیتے ہی اس نے برا سا منہ بنایا۔ کیونکہ میں نے اپنے شوہر کو پلانی تھی، نہ کہ پاگل کو۔ اس نے بھی کافی کا گھونٹ لیا۔ سوچ لو، بہت پچھتاؤ گی۔ اس نے اس پہ نظریں پوری طرح سے باندھی۔ کیا مطلب؟ وہ سمجھ چکی تھی۔ مطلب یہ کہ اٹھا کے لے جاؤں گا پھر سے بارش میں۔ اس نے کہا ہی تھا کہ اسے چھینک آئی۔ آئی ایم سوری۔ دوبارہ بارش کا نام سنتے ہی زکام۔ اس نے اس کی ناک ہلکے سے دبائی۔ اچھا ایک بات بتائیں، رات میں کیا پکاؤں؟ اس نے فوراً بات کا رخ موڑا۔ تم کیوں بناؤ گی؟ یہاں ملازم ہے۔ اسے پسند نہیں آیا، مگر میں نہیں چاہتی کہ میرے ہوتے ہوئے میرے شوہر کا کام کوئی اور کرے۔ کافی ختم کر کے وہ بیڈ سے اتری تھی اور کچن کی طرف جا چکی تھی۔ اس نے ٹیبل پہ کھانا لگانا چاہا کہ ایک ملازم نے اسے روکا۔ بی بی جی، صاحب جی اپنے کمرے میں کھانا کھاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ صاحب جی بڑے صاحب کے ساتھ کھانا پسند نہیں کرتے۔ پر کیوں؟ وہ پھر حیران ہوئی۔ یہ تو وہی آپ کو بتا سکتے ہیں۔ ملازم کا جواب سنتے ہی وہ سہیب کے پاس گئی۔ چلیں، کھانا لگا دیا میں نے، یہیں لے آؤ۔ وہ لیپ ٹاپ میں مگن تھا۔ نہیں، نیچے چل کے سب کے ساتھ کھائیں، اس نے جلدی سے کہا۔ میں کہہ رہا ہوں نا، یہیں لے آؤ۔ اس نے پھر انکار کیا۔ پلیز سہیب، اس نے پھر اصرار کیا۔ پلیز سمیہ، اس نے پھر انکار کیا۔ میرے لیے بھی نہیں، اس نے معصومیت سے کہا۔ اس نے اپنی نظریں اس کی طرف کیں اور اس نے چلنے کا اشارہ دوبارہ دیا۔ چلو،
اس نے لیپ ٹاپ سائڈ پہ رکھا اور بالآخر وہ مان گیا۔ جب وہ صہیب کو لیے نیچے اتری تو صہیب کے باپ کو یقین نہیں آیا کہ ان کا بیٹا آج ان کے ساتھ کھانا کھائے گا۔ صہیب اپنے باپ کے سامنے بیٹھا، کھانا خاموشی سے کھایا گیا۔ صہیب کا باپ اٹھتے وقت سمیہ کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے چلا گیا، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ شکریہ کہنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے آج وہ اپنے بیٹے کے ساتھ کھانا کھا سکے۔ وہ اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، تبھی صہیب نے پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لیا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ اس نے بھی نظریں کھڑکی سے باہر کی۔ بارش کے بعد سب کچھ کتنا خوبصورت ہو گیا نا؟ اس نے منظر میں خود کو کھویا۔ ہاں، مگر تم سے زیادہ نہیں۔ وہ پھر سے اپنی محبت پہ اتر آیا۔ ویسے تھینک یو صہیب میری بات ماننے۔ وہ الگ ہو کے بولنا شروع ہوئی تھی کہ اس کے چلتے لبوں پہ اس نے اپنی انگلی رکھی۔ میں کچھ اور سننا چاہتا ہوں، اس نے اپنی دلی خواہش بیان کی۔ کیا مطلب؟ اس نے خود ہی اس کی انگلی اپنے لبوں سے ہٹا دی۔ مطلب یہ کہ وہ آپ کی منگیتر مجھ سے کہہ کے گئی تھی کہ آپ اس سے ہنستے ہوئے بات کرتے ہوئے گئے ہیں۔ میں بیوی ہوں آپ کی یا وہ بالکل اسی کے انداز میں بولا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی اس نے پھر کہا، اب جلن بھی ہو رہی تھی اور حق بھی جتا رہی تھی، تو جلدی سے اسے اس نے اپنے قریب کیا۔ یہ دونوں حالتیں محبت میں ہوتی ہیں۔ اس نے اپنی آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈالیں۔ زیادہ خوش فہمی میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے اس کی قید سے آزاد ہونا چاہا، لیکن اس نے جھٹکے سے اسے پھر سے اپنے قریب کیا۔ آئی ایم سیریس، میں کچھ اور سننا چاہتا ہوں۔ ہاں، ہے آپ سے محبت۔ پھر وہ بھی کہاں باز آنے والی تھی؟ یہ پھر بہت بھاری پڑے گا۔ تھوڑی ہی دیر میں کھڑکی دروازے بند کر دیے اور بتیاں بجھا دی گئیں۔ آج وہ فجر پڑھ کے دوبارہ سو گیا تھا۔ اسے بھی اس پہ بے انتہا پیار آ رہا تھا، لہٰذا اسے اٹھانے کا بھی دل نہیں کیا۔ وہ اس کی بہن کے کمرے میں ناشتہ لے کے گئی، لیکن وہ سو رہی تھی۔ صہیب اسے اپیا بلاتا تھا، لہٰذا اس نے بھی نام سے پکارنے کے بجائے اپیا کہہ کے پکارا۔ اپیا اٹھیں۔ اس کے چہرے سے کمبل ہٹاتے اس نے کھڑکی کھول دی۔ دھوپ اس کے چہرے تک بآسانی پہنچ گئی۔ وہ اٹھ گئی لیکن اسے دیکھ کے چونک گئی۔ کون ہو تم؟ آپ کی بہن، اس نے اپنائیت سے جواب دیا۔ کیا؟ ماما واپس آ گئی؟ وہ بھی خوش ہوئی اور چونکی بھی۔ صہیب اسے بتا چکا تھا کہ اس کی ماما کے انتقال کے بعد سے اس کی ایسی حالت ہے۔ میں صہیب کی وائف ہوں۔ اس نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ صہیب کی؟ وہ بھی اس کے قریب ہو گئی۔ تم میرے صہیب کی وائف ہو؟ ساتھ ہی ساتھ وہ خوش ہو کے اس کے سر پہ ہاتھ پھیر رہی تھی۔ ناشتہ لائی ہوں آپ کے لیے۔ سمیہ نے ناشتے کی طرف اشارہ کیا۔ تم خود میرے لیے لائی ہو؟ وہ اور بھی زیادہ خوش ہو گئی۔ جی، اور آپ کے لیے خود بنا کے لائی ہوں، اس نے بھی خوشی سے کہا۔ ناشتہ لے کے اس کے پاس آئی۔ اس نے سکون سے ناشتہ کیا۔ تب تک سمیہ اس کے پاس ہی رہی۔ اب جا کے آپ جلدی سے فریش ہو جائیں، میں یہ برتن رکھ کے آتی ہوں، اس نے برتن سمیٹتے ہوئے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ زندگی میں پہلی بار کوئی اپنا اس کا خیال رکھ رہا تھا۔ وہ جب تک برتن رکھ کے آئی تب تک وہ کپڑے سلیکٹ کر رہی تھی۔ یہ والے۔ سمیہ نے نارنجی رنگ کی پرنٹڈ شرٹ پہ ہاتھ رکھا۔ ٹھیک ہے۔ اس نے خوشی خوشی وہ کپڑے نکال لیے۔ جلد ہی وہ کپڑے بدل کے اس کے سامنے آ گئی۔ آپ تو بہت پیاری لگ رہی ہیں، اس نے صاف دل سے تعریف کی۔ سچی؟ وہ بھی خوش ہو گئی۔ جی بالکل، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور اسے شیشے کے پاس لے کے گئی۔ آپ کے بال باندھ دوں؟ ایسے تو یہ بہت خراب لگ رہے ہیں۔ اس کا اشارہ اس کے بکھرے ہوئے بالوں پہ تھا۔ ہاں باندھ دو، اس نے بھی اجازت دے دی۔ جلدی اس نے اس کے بال بھی سنوار دیے۔ اسے خود یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس وقت اس نارنجی سوٹ میں وہ خود ایک اپسرا ہے کہ ایک ملازمہ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آ جاؤ اندر، سمیہ نے وہیں سے آواز دی۔ وہ ملازمہ بھی صہیب کی بہن کو دیکھ کے حیران رہ گئی۔ بولو، سمیہ نے اس سے یہاں آنے کا سبب جاننا چاہا۔ بی بی جی، وہ صاحب جی جاگ گئے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں، اس نے ادب سے بتایا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم چلو میں آتی ہوں۔ اپیا میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں، اس نے ملازمہ کو چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے اس سے اجازت چاہی۔ تم پکا آؤ گی نا؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ جی بالکل،
اس نے یقین دلایا۔ پھر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ خود پہ پرفیوم کا چھڑکاؤ کر رہا تھا۔ جی مجھے کیوں بلایا؟ وہ پوچھنے لگی۔ میں جا رہا ہوں کام سے، رات میں تھوڑی دیر سے آؤں گا۔ اس نے ہلکے سے اس کی ناک دبائی۔ کتنی دیر سے؟ اس نے اس کا ہاتھ ہٹایا۔ 2-2:30 بجے تک۔ اس نے لمبا سانس کھینچا۔ تب تک میں کیا کروں گی؟ اس نے روٹھنے والے انداز میں کہا۔ سو جانا، اس نے حل بتایا۔ اچھا، مطلب میری جگہ آپ ہوتے تو یہ کرتے؟ وہ روٹھ چکی تھی۔ نہیں، بلکہ میں اپنے شوہر کو جانے ہی نہ دیتا۔ وہ مسکرایا۔ نہیں، میں ایسا نہیں کروں گی، جائیں۔ اس نے کمرے سے باہر ہی نکال دیا۔ یہ کون سا ظلم ہے کہ اپنے شوہر کو کمرے سے باہر ہی نکال دو؟ وہ کمرے کے باہر سے ہی چلایا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ جانتا تو وہ بھی تھا کہ وہ ناراض ہو گئی ہے، لیکن اس وقت اسے ضروری کام تھا۔ وہ آ کے منا لیتا۔ وہ واپس اس کی بہن کے کمرے میں آ گئی۔ وہ حسب معمول پینٹنگ بنانے میں مصروف تھی۔ اپیا، لگتا ہے آپ کو پینٹنگ بہت پسند ہے۔ ایک ابھرتے ہوئے سورج کی تصویر اسے بناتے دیکھ کے سمیہ نے اس کی پہچان کی۔ ہاں، اس نے مختصر سا جواب دیا اور رنگ بھرنے لگی۔ شہر میں ایک پینٹنگ کمپٹیشن ہے، آپ حصہ لیں گی؟ اس نے سوچا کہ کیا پتہ اسی خوشی سے وہ ٹھیک ہو جائے۔ پاپا جانے نہیں دیں گے، اس نے اداسی ظاہر کی۔ میں چلوں گی نا آپ کے ساتھ، اس نے ایک امید دلائی۔ لیکن اس نے کچھ بولنا چاہا۔ آپ جانا چاہتی ہیں کہ نہیں؟ اس نے فوراً سے پوچھا۔ ہاں، اس نے مسکراتے ہوئے اپنا خواب ظاہر کیا۔ بس پھر آپ تیاری کریں، پرسوں آپ کا کمپٹیشن ہے، آج میں آپ کی رجسٹریشن کروا دوں گی۔ وہ بھی مسکرا اٹھی، اور اس طرح وہ سارا دن اس کے پاس رہی۔ 11 بجے اسے سلا کے وہ اس کے کمرے سے جا چکی تھی اور اپنے کمرے میں آ چکی تھی۔ 2:15 بجے اس کے کمرے کا دروازہ بجا۔ ظاہر ہے اس کا شوہر ہی ہوگا، کھلا ہوا ہے دروازہ۔ وہ اٹھ کے نہیں گئی تھی۔ السلام علیکم، وہ سلامتی بھیجتا ہوا اندر داخل ہوا۔ وعلیکم السلام، اس نے بنا نظریں اٹھائے جواب دیا۔ جاگ کیوں رہی ہو ابھی تک؟ انتظار کر رہی تھی آپ کا، اس نے سچی بات بتائی۔ کیوں؟ کیونکہ بھوک لگ رہی ہے مجھے، اس نے دوبارہ سچی بات بتائی۔ تم نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا؟ وہ اٹھ کے بیٹھا۔ ہاں تو مجھے اپنی بے شرم بیوی سمجھ رکھا ہے کیا، جو شوہر باہر ہے اور میں سو جاؤں، اور شوہر نے پتہ نہیں کھانا کھایا بھی ہے یا نہیں، لیکن میں کھا لوں۔ اس نے ٹیڑھے انداز میں اپنی محبت ظاہر کی۔ ویسے کھایا تو میں نے بھی نہیں ہے، لے آؤ کھانا۔ وہ سمجھ چکا تھا۔ اس کی بات سنتے ہی وہ کچن میں جا چکی تھی، اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ واقعی عورت جو خاص طور پہ بیوی ہو، اس سے محبت میں کبھی جیتا نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ ہمیشہ اپنی محبت اپنے عمل سے ظاہر کرتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ کھانا لے آئی۔ آپ سے کچھ کہنا ہے؟ کھانے کے بعد اس نے ہمت کی۔ کہو، اس نے اجازت دی۔ پرسوں اپیا کو میں پینٹنگ کمپٹیشن میں لے جاؤں؟ اس نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں ملائیں۔ لے جاؤ، اس نے لمبا سانس فضا کے سپرد کیا۔ سچ؟ وہ خوش ہو گئی۔ ہاں، لیکن اگر پاپا سے چھپ کے جاؤ تو زیادہ بہتر ہے۔ وہ جانتا تھا اپنے باپ کو۔ کیوں؟ وہ سمجھ نہ سکی۔ اگر انہیں بتا کے جانا چاہتی ہو تو پھر ان کی کوئی شکایت مجھ سے نہ کرنا، اس نے اشارہ دیا۔ ٹھیک ہے، وہ سمجھ گئی تھی۔ ابھی ذرا اپیا اور پاپا دونوں کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جاؤ اور اپنے شوہر پہ نظر فرما لو۔ اس نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا تھا۔ ایک اور صبح اپنی چمکتی ہوئی روشنی کے ساتھ کھلکھلاتی ہوئی حاضر ہو گئی تھی۔ وہ دوبارہ سہیب کی بہن کے پاس جا چکی تھی، اور آج بھی اس نے سارا دن اسی کے پاس گزار دیا تھا۔ رات میں وہ کپڑے ادھر ادھر کر رہی تھی، جیسے کچھ ڈھونڈ رہی ہو۔ پھر میز کے پاس چلی گئی، وہاں بھی چیزیں ادھر سے ادھر کرنے لگی۔ وہ کمرے میں داخل ہو چکا تھا اور خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کتنی نزاکت سے وہ اپنے بالوں کو ہر بار پیچھے کر رہی تھی، جو جھکتے ہی اس کے چہرے پہ آ جاتے تھے۔ صبح ہی اس نے بال باندھنے چاہے تھے، لیکن اس نے منع کر دیا تھا، اور اپنے شوہر کی اطاعت میں پورا دن اسے اپنے لمبے کھلے بالوں کے ساتھ گزارنا پڑا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ کھلے بالوں میں چڑیل لگ رہی ہے، لیکن حد ہو گئی۔ اپیا نے تعریف کر دی۔ پاس جا کے اس نے اس کے بال اپنے ہاتھ سے پیچھے کیے اور دوسرے ہاتھ سے اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟
لمحے بھر کے لیے جب اس نے اپنے شوہر کو محسوس کیا تو سنسناہٹ نے قبضہ کیا۔ اس کے بعد ہی اس کے کان میں سرگوشی ہوئی۔ میری اسکارف کی پن نہیں مل رہی، اس نے اپنی پریشانی بتائی۔ کیا کرو گی اس کا؟ سرگوشی میں اضافہ ہوا۔ کل اپیا کا کمپٹیشن ہے اور میں ان کے ساتھ جا رہی ہوں، تو کیا اسکارف کے بنا جاؤں گی؟ اس سے الگ ہو کے اس نے کرارا سا جواب دیا۔ نہیں دلا دوں گا، اس نے پیارا سا حل بتایا۔ وہ میری فیورٹ تھی۔ وہ اداس ہو گئی۔ جو میں دلاؤں گا اسے فیورٹ بنا لینا۔ اس نے اداسی دور کرنے کا بھی پیارا سا حل بتایا۔ ایک کام تو کر دے، اس نے معصومیت سے کہا۔ 1000 کر دوں گا، اس نے فراخی ظاہر کی۔ آپ کھانا لے کے آئیں، تب تک میں یہ سب سمیٹ لوں، اس نے بکھری چیزوں کی طرف اشارہ کیا۔ لے آتا ہوں، لیکن اس کے بدلے مجھے کیا ملے گا؟ اسے تو موقع مل گیا۔ میرا پیار، اس نے محبت ظاہر کی۔ اوکے، وہ مسکراتا ہوا چلا گیا۔ اس نے بھی مسکراتے ہوئے چیزیں سمیٹی۔ اپیا کو لے کے وہ جا چکی تھی اور اسے پوری حویلی سونی سونی سی لگ رہی تھی۔ 15 گھنٹے اسے اپنی محبت اپنی بیوی کے بنا گزارنے تھے۔ اس کا تو دل ہی نہیں لگ رہا تھا، اوپر سے محبت پلس بیوی، فون بھی نہیں اٹھا رہی تھی۔ اب وہ بھی کام پہ نکل چکا تھا، رات جلدی آ کے اس کا چہرہ جو دیکھنا تھا۔ رات 11:30 بجے تک وہ دونوں واپس آ گئی تھیں۔ سہیب کی بہن پینٹنگ کمپٹیشن میں فرسٹ آئی تھی۔ وہ انتہائی خوش تھی۔ یوں سمجھ لیا جائے کہ اس کی آدھی بیماری تو ختم ہی ہو گئی تھی۔ اسے خوش دیکھ کے وہ بھی بے انتہا خوش تھی۔ وہ دونوں سہیب کی بہن کے کمرے میں ہی موجود تھے۔ سہیب بھی موجود ہوا۔ مبارک ہو اپیا، دھیمی آواز سے وہ اپنی بہن کے گلے لگ گیا۔ خیر مبارک، اس نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ لگتا ہے اپیا آپ تو بالکل ٹھیک ہو گئی ہیں، اس نے بھرپور اپنی بہن کا جائزہ لیا۔ میں بیمار تھی ہی نہیں، بس صدمے میں تھی، جس سے تمہاری وائف نے تقریباً باہر نکال دیا۔ اس نے نظریں سمیہ کی طرف کی۔ آخر میری وائف ہے، اس نے تفاخر سے کہا۔ تم بھی کچھ بول لو، سہیب کی بہن نے اسے مخاطب کیا جو ابھی تک بالکل خاموش تھی۔ آپ دونوں باتیں کریں، میں کھانا دیکھ کے آتی ہوں۔ وہ جانے ہی لگی تھی کہ اس نے روکا۔ اس کا انتظام میں پہلے کر چکا ہوں۔ اس نے پلٹ کے اسے دیکھا جیسے وہ کچھ سمجھی نہ ہو۔ میرا مطلب ہے اپیا، ہم تینوں باہر کھانا کھائیں گے۔ اس نے فوراً مطلب سمجھا دیا۔ نہیں بھائی، تم دونوں جاؤ، اپنی نیو میرڈ لائف کو انجوائے کرو۔ پھر کیا مجھے پھپھو کہہ کے کوئی سارا دن پکارا کرے گا؟ اس نے کمبل اپنے پھیلائے ہوئے پیروں پہ ڈالا۔ میں آتی ہوں۔ سمیہ کو وہاں سے جانا ہی بہتر لگا۔ لو جی، آپ نے تو ہماری وائف کو شرم دلا کے ہی بھگا دیا۔ وہ الٹا لیٹ کے اپنی کوہنیاں کھڑی کر کے اپنا سر اپنے ہاتھوں پہ رکھ کے اپنی بہن کے قریب ہوا۔ تو لے آؤ، اس نے خوش مزاجی سے اس کے بال بکھیرے۔ اوکے، مگر آپ سو مت جائیے گا، آپ بھی چلیں میرے ساتھ۔ وہ کمرے سے باہر نکل کر اسے ہدایت اور دھمکی بھرے جملوں میں کہتا جا رہا تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی چاند کو دیکھ رہی تھی کہ اس نے احساس دلایا کہ اس کا چاند وہ خود ہے۔ یہاں کیوں آ گئی؟ ایسے ہی، آپ کیوں آ گئے؟ جواب دیتی اس نے بھی سوال کر ڈالا۔ آپ کو لینے آیا ہوں کیونکہ ہم ڈنر پہ جا رہے ہیں، اس نے جواب دے ڈالا۔ اپیا چل رہی ہیں؟ پاس آ کے اس نے اس کے کوٹ کا اوپر والا بٹن لگایا۔ ہاں، اس نے مختصراً جواب دیا۔ تو چلیں پھر، اس نے اپنے لب کھولے۔ تھینک یو، اس کے ہاتھوں پہ اپنے ہاتھوں کی گرفت مضبوط کی۔ کس لیے؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ اپیا کو نفسیاتی کشمکش سے کھینچ کے آزاد کروانے کے لیے۔ اس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ وہ میری بھی کچھ لگتی ہیں۔ ایک بار پھر اس نے ٹیڑھے انداز میں اپنی محبت کا اظہار کیا۔ بتانا پسند کریں گی آپ کہ وہ آپ کی کیا لگتی ہیں؟ آنکھیں گھما کے اس نے پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے اپیا انتظار کر رہی ہوں گی۔ اس نے اپنے ہاتھ آزاد کرواتے ہوئے آگے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ 2 گھنٹے بعد وہ کھانا کھا کر ہنس بول کر واپس آ چکے تھے اور گدھے گھوڑے بیچ کے سو چکے تھے۔ آج صبح ناشتے پہ خاور صاحب کی آنکھیں پھٹنے کے قریب تھیں۔ ان کی خود کی بیٹی آج ناشتے پہ موجود تھی، جس کے لب کھلے ہوئے تھے۔ کیسی ہو بیٹی؟ انہوں نے محبت سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ الحمدللہ ٹھیک، اس نے روکھا سا جواب دیا۔
سمیہ بھی آ موجود ہوئی۔ اپیا، یہ حلوہ آپ کے لیے بنایا ہے میں نے، اس نے تیز آواز میں کہا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ اس کے سسر بھی موجود ہیں، لہٰذا جب اسے پتہ چلا تو جلدی سے دوپٹہ سر پہ رکھ لیا۔ السلام علیکم، اس نے ادب سے اپنے سسر کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، انہوں نے بھی اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تو وہ خوشی سے پاگل ہی ہو گئی۔ بیٹا سہیب رات میں کب تک آ جائے گا؟ ناشتے کے بیچ میں انہوں نے سمیہ کو مخاطب کیا۔ اسے اس بات پہ یقین کرنے میں وقت لگا کہ انہوں نے اسے ہی مخاطب کیا ہے، وہ بھی بیٹا کہہ کے۔ وقت پہ آ جائیں گے، اس نے احترام سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، کچھ سوچتے ہوئے انہوں نے لمحے بھر کے لیے اپنے ہونٹوں کو حرکت دی تھی۔ رات میں سبھی ڈنر پہ موجود تھے۔ سمیہ، سہیب، تم دونوں سے مجھے ضروری بات کرنی ہے، خاور صاحب نے بات شروع کی۔ جی کہیں، سمیہ نے جواب دیا۔ البتہ سہیب نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ بیٹا میں چاہتا ہوں کہ تمہیں پورے رسم و رواج کے ساتھ اس حویلی میں اپنی بہو بنا کے لاؤں، انہوں نے شفقت سے کہا۔ میں کچھ سمجھی نہیں، اس نے ناسمجھی ظاہر کی۔ بیٹا تمہاری ماما نے تو یہاں آ کے رہنے سے انکار کر دیا تھا، میں چاہتا ہوں کہ کل تم اپنے گھر جاؤ اور پرسوں ہم تمہارے گھر بارات لے کے آئیں، انہوں نے شفقت بھرا لہجہ قائم رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، سہیب کی طرف سے انکار آیا۔ خاور صاحب سمیہ کو اشارہ کرتے ہوئے جا چکے تھے، وہ بھی جانتے تھے کہ ان کا بیٹا کون سی توپ ہے۔ اس میں برائی کیا ہے؟ سمیہ نے اسے منانا شروع کیا۔ برائی میری بارات لانے میں نہیں ہے، میرے ابا کے بارات سیٹ کرنے میں ہے، اس نے کڑوے لہجے سے کہا۔ سمیہ ٹھیک کہہ رہی ہے سہیب، اس میں برائی کیا ہے؟ اس کی بہن نے بھی اسے منانے کی کوشش کی۔ پاپا بدل چکے ہیں سہیب، وہ کیسے بھول جاتا اپنی ماں کے ساتھ کی ہوئی بے رحمی کو؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، وہ نہیں مانا۔ سمیہ ٹھیک کہہ رہی ہے، اس کی بہن نے پھر سمیہ کا ساتھ دیا۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ مجھے اس طرح سے دلہن بنا کر حویلی میں لائیں جیسے میرا حق ہے؟ کیا اگر آپ کی ماما اس خواہش کا اظہار کرتی تو کیا تب بھی آپ یہی کرتے؟ اب کی بار سمیہ کے بولنے کا اس پہ اثر ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر پرسوں میں بارات لاؤں گا تو پھر پرسوں ہی تمہیں تمہاری ماما کے پاس چھوڑوں گا۔ وہ کھل کے تو نہیں بتا سکتا تھا کہ اس کے بنا رہا نہیں جاتا۔ کر لو اظہار، کھا لیا میں نے کھانا، جا رہی ہوں میں۔ آخر اس کی بہن تھی، سب سمجھتی تھی، نہیں رہ سکتا تمہارے بنا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس نے اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، ملازم کو آتا دیکھ کے اس نے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ ایک اور شام خوبصورتی سمیٹے بکھر چکی تھی، اور شام تھی بھی دسمبر کی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی کہ اس نے بھیانک آواز سے اسے ڈرایا۔ وہ بری طرح اچھل گئی اور اس نے کہہ کہا بلند کیا۔ ایسا کیا سوچ رہی تھی جو اتنا برا ڈر گئی؟ اس نے شوخی ظاہر کی۔ کچھ نہیں، اس نے مختصراً جواب دیا۔ چلو شاپنگ پہ، اس نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کے چلنے لگا۔ کیوں؟ اس نے چلتے چلتے پوچھا۔ مرضی میری، گویا اس نے حق جتایا۔ یہ اچھا ہے، ایک برائڈل ڈریس کے سامنے کھڑے ہو کے اس نے کہا۔ یہ 5واں ایسا ڈریس ہے جس کو دیکھ کے آپ بولتے ہیں کہ یہ اچھا ہے، اور پھر کوئی نہ کوئی نقص نکال کے دوسرا چن لیتے ہیں۔ وہ تنگ آ چکی تھی۔ نہیں، بس اب یہ اچھا ہے۔ جلد ہی اس نے پیکنگ کروا لی۔ دونوں گاڑی میں بیٹھ چکے تھے اور تقریباً 2 گھنٹے سے وہ گاڑی ہوا کی رفتار سے دوڑا رہا تھا، لیکن گھر تھا کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ہم کب پہنچیں گے گھر؟ وہ اس کی بےتابی بہت اچھے سے سمجھ رہی تھی۔ یار پلیز مت جاؤ نا، میں کیسے گزاروں گا پورا دن؟ گاڑی روک کے اس نے اپنی پریشانی اس کے سامنے رکھی۔ تو پھر میں منع کر دیتی ہوں پاپا کو۔ وہ کب سے اسے بےتاب اور پریشان ہوتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اب ایسا بھی نہیں ہے یار، لیکن پتہ نہیں کیوں دل مان ہی نہیں رہا۔ اس نے اس کا ہاتھ تھاما۔ مان جائے گا، صرف 1 دن کی تو بات ہے، جس کی رات میں آپ بارات لے آئیں گے۔ اس کے بال اپنے دونوں ہاتھ سے اس نے بکھیر دیے۔ چلو پھر گھر چلیں۔ لمبا سانس کھینچتے ہوئے اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ ایک حسین صبح سینکڑوں لوگوں کے آنگن میں بکھر چکی تھی۔ صبح کا سورج نئی امید، نئی کرن لے کے آیا تھا۔
وہ اسے اس کی ماں کے پاس چھوڑنے جا رہا تھا تاکہ رات میں بارات لے آئے۔ وہ بالکل خاموش تھا۔ سڑک کا سناٹا اس کی خاموشی پہ حاوی ہو رہا تھا۔ اس کی ماں کے گھر کے پاس اس نے گاڑی روکی اور ایک ٹھنڈی آہ کے ساتھ اسے دیکھا۔ اتنا بھی اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کام پہ دھیان لگا لیجیے گا۔ وہ دروازہ کھول کے باہر نکلنے لگی تھی کہ اس نے روکا۔ آج کا یہ پہلا اور آخری دن ہے، اس کے بعد کبھی دور نہیں جانے دوں گا۔ محبت اور دھمکی کی ملی جلی کیفیات سے اس نے آنکھیں لال کرتے ہوئے کہا تھا۔ ایک خوبصورت اور دل کھینچ لینے والی مسکراہٹ اس نے اپنے چہرے پہ سجائی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اندر جا چکی تھی اور اس نے گاڑی ریورس کر لی تھی۔ بارات کا وقت آ پہنچا تھا۔ وہ بارات لیے نکل بھی چکا تھا۔ شہر کے ہال میں ہی بارات رکھی گئی تھی، لیکن یہ کیا، وہاں نہ تو سمیہ تھی اور نہ ہی اس کی ماما۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ دونوں اپنے گھر پہ بھی نہیں ہیں۔ وہ فوراً ان کے گھر پہ پہنچا، لیکن گھر پہ کوئی نہیں تھا۔ ساری چیزیں بھی سلامت تھیں۔ شہر والے گاؤں میں گزارا کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ بھاگ گئی ہوگی کسی شہر والے کے ساتھ۔ خاور صاحب نے اس کے دل میں نفرت گھولنا شروع کی۔ وہ بیوی تھی میری، وہ چلایا۔ تھی، پر کہاں ہے؟ خاور صاحب نے اسے جھنجھوڑا۔ وہ بالکل نڈھال پڑ گیا۔ چلو بیٹا گھر چلے، انہوں نے دوبارہ کہا، اور وہ خاموشی سے ان کے ساتھ چلا گیا۔ رات اس نے کس اذیت میں کاٹی صرف وہی جانتا تھا۔ صبح بھی ہو گئی، لیکن اتنا درد کیوں تھا اس صبح میں؟ وہ چیخنا چاہتا تھا لیکن حلق نے بھی ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ وہ رونا چاہتا تھا لیکن آنکھوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ وہ بے ہوش و حواس بابا سائیں کے پاس پہنچا۔ اس کی حالت اتنی خراب تھی جس کا اندازہ بابا سائیں لگا چکے تھے۔ کیا ہوا ہے بیٹے؟ انہوں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بابا سائیں، وہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ لیکن وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ اس نے قبول کیا تھا کہ اسے مجھ سے محبت ہے، پھر وہ کہاں چلی گئی؟ وہ بولے جا رہا تھا۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ محبت کا روگ دستک دے چکا ہے۔ تیرا دل کیا کہتا ہے؟ ان کی آواز گونجی۔ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، اس نے بنا نظریں ملائے جواب دیا۔ تو پھر یقین رکھ کہ وہ تیری ہی ہے، ان کی آواز دوبارہ گونجی۔ تو پھر وہ ہے کہاں؟ اب کی بار اس نے نظریں ملائیں۔ تلاش کر، ان کی آواز ابھری۔ میں تلاش نہیں کروں گا، اسے میرے پاس خود آنا ہوگا، وہ طیش میں بولا۔ محبت میں انا نہیں ہوتی، اس میں انا کا الف بھی نہیں ہوتا۔ اسے ڈھونڈ، اسے تلاش کر، ان کی آواز دوبارہ گونجی۔ سمیہ، اب کی بار وہ چیخا تھا، آنسو بھی آزاد ہو گئے تھے۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ چکا تھا۔ وہ درد برداشت نہیں کر پا رہا تھا اور وہ اسے تڑپتے ہوئے دیکھ رہے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے محبت میں تڑپ کا صرف تے ہی نہیں بلکہ حدت کے ساتھ تڑپ ہوتی ہے۔ وہ نڈھال ہو چکا تھا، ٹوٹ چکا تھا۔ وہ اس کے پاس آ بیٹھے، ان کی گود میں اس نے سر رکھ لیا۔ اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں اور وہ اسی کے پاس بیٹھے اسے پیار کر رہے تھے اور اس کے لیے دعا کے ہاتھ بھی اٹھا چکے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ جاگ گیا تھا۔ بابا سائیں، دھیمی آواز میں اس نے انہیں مخاطب کیا۔ ہاں میرے بیٹے۔ وہ ابھی بھی اس کے پاس ہی بیٹھے تھے۔ میں اسے ضرور تلاش کروں گا۔ وہ اٹھ کے بیٹھا۔ ضرور بیٹا، انہوں نے دعا دیتے ہوئے اسے رخصت کیا۔ وہ حویلی آ گیا، لیکن سب سونا سونا لگ رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں گیا، ہر چیز میں اس کی مہک محسوس کر رہا تھا۔ اس نے دراز کھولی جہاں اس کا نکاح نامہ رکھا تھا، لیکن وہاں ایک ڈائری بھی تھی۔ یہ کس کی ہے؟ پہلے تو کبھی نہیں دیکھی۔ اس نے خود ہی سے سرگوشی کی اور اس ڈائری کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ سمیہ، اس کے اوپر موتیوں سے سمیہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ وہ ڈائری لکھتی تھی، لیکن مجھے کبھی پتہ کیوں نہیں چلا۔ وہ ڈائری لے کے اپنے بیڈ پہ بیٹھ گیا، لیکن اس پہ نمبر پاسورڈ لگا ہوا تھا۔ اس نے 000 کا پاسورڈ لگایا، لیکن لاک نہیں کھلا۔ 111 کا لگایا مگر پھر بھی نہیں لگا۔ اس میں صرف یہی 2 نمبرز تھے، لہٰذا اس نے سیکوینس چینج کیا۔ 101 کا کوڈ ڈالا مگر وہ بھی نہیں کھلا۔ 001 کا کوڈ ڈالتے ہی اس میں سے آواز آئی۔
جو لاک کھلنے کی نشاندہی تھی۔ پہلے صفحے پہ سمیہ کا نام خوبصورتی سے لکھا ہوا تھا جس وقت اس نے یہ ڈائری لی تھی۔ دوسرے صفحے پہ وہ تاریخ لکھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد کے صفحے سے اس کے کالج کا زمانہ شروع ہوتا تھا۔ ہر چیز محفوظ تھی، ہر یاد لکھی ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد سمیہ کا نام سہیب کے ساتھ جوڑ کر خوبصورتی سے لکھا ہوا تھا۔ اس نے اس نام پہ ہاتھ پھیرا۔ اگلے صفحے پہ ان کے نکاح کی تاریخ لکھی ہوئی تھی۔ اس نے ابھی تک جتنا وقت سہیب کے ساتھ گزارا تھا سب لکھا ہوا تھا۔ اسے اور بھی زیادہ اس کی محبت پہ یقین ہونے لگا۔ ایک صفحے پہ سہیب کو مخاطب کیا گیا تھا۔ سہیب، مجھے یقین ہے کہ جتنا تجسس آپ میں ہے ایک نہ ایک دن آپ اس تحریر تک ضرور پہنچ جائیں گے۔ وہ مسکرا اٹھا۔ اس تحریر کے ذریعے آپ کو بس میری محبت کا اظہار ملے گا، جس کا شکوہ آپ مجھ سے ہمیشہ اپنی نظروں سے کرتے ہیں۔ میں کبھی آپ کی قربت میں اپنی محبت کا اظہار نہیں کر سکتی، کیونکہ اس وقت میری آواز ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ آپ میری آواز پر بھی اپنا راج قائم کر لیتے ہیں، لیکن ہاں، مجھے آپ سے محبت ہے، اتنی کہ جیسے چاند کے بنا آسمان ادھورا ہے، لہروں کے بنا سمندر بے رونق ہے، بارش کے بنا دیوانگی پرکشش ہے، نشیلی ہوا کے بنا شام اداس ہے، بس اسی طرح آپ کے بنا آپ کی سمیہ بے جان ہے۔ میں شاید آپ سے اتنی محبت تو نہیں کر سکتی جتنی آپ مجھ سے کرتے ہیں، مگر ہاں، میں آپ کے بنا جینا نہیں چاہتی۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، میری خاطر کبھی اپنا فرض مت بھول جائیے گا۔ آپ کی عوام آپ سے بے حد محبت کرتی ہے، اور محبتیں جمع نہیں کرتے، انہیں بنا کسی خیانت کے لوٹا دیتے ہیں۔ آپ کی سمیہ۔ نیچے اس کے دستخط بھی موجود تھے، اور اوپر تاریخ اس وقت کی ڈلی ہوئی تھی جب وہ دونوں حویلی میں آئے تھے۔ اس نے اپنے لب اس دستخط پہ رکھے جو اس کے نکاح نامے پہ بھی موجود تھے۔ وہ سنبھل چکا تھا۔ آج انتخابات بھی تھے اور اسے محبتیں لٹانی تھی۔ اس نے وہ ڈائری وہیں رکھی جہاں وہ تھی اور اپنا کوٹ نکالا۔ اتنے میں اس کے چچا کی بیٹی داخل ہوئی۔ کیسے ہو سہیب؟ الحمدللہ، بالکل ٹھیک۔ اس نے الحمدللہ پہ زور دیا۔ پتہ چلا تمہاری وائف بھاگ گئی۔ یہ جس کی حرکت ہے نا، اسے میں چھوڑوں گا نہیں۔ اس نے اشارہ دیا۔ تو تمہیں لگتا ہے اسے کڈنیپ کیا گیا ہے؟ میں نے ایسا تو کچھ نہیں کہا۔ وہ مسکرایا۔ چھوڑو بھی، بس تم اپنے بارے میں سوچو۔ اس نے پاس آ کے اس کی کوٹ کے بٹن لگانے چاہے کہ اس کا ہاتھ رکھتے ہی اس کے دونوں ہاتھ اس نے پیچھے کیے۔ یہ کسی اور کا حق ہے۔ وہ خود اپنے بٹن لگاتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ وہ اسی گاؤں والوں کے پاس آ گیا تھا۔ سب اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ آج یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہاں صرف 18 سے کم عمر لڑکے تھے۔ کیوں؟ آج یہاں آنے پہ پابندی ہے۔ اس نے معصومیت سے پیڑ کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہمارا مطلب تھا کہ آج تو الیکشن ہے۔ ایک لڑکے نے بات سمجھانی چاہی۔ تو الیکشن میں یہاں آنا منع ہے؟ وہ بس یہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ یہاں سے نہیں جانا چاہتا۔ غلطی ہو گئی، ایک لڑکے نے تنگ آ کے کہا۔ معاف کیا۔ اس نے دل بڑا کیا اور مسکرایا۔ سن اوئے، تیرا ایڈمیشن ہو گیا ہے شہر کے کالج میں۔ دور بیٹھے ہوئے ایک لڑکے کو اس نے مخاطب کیا۔ سچی؟ وہ خوشی سے اچھل پڑا۔ ہاں، وہ مسکرا اٹھا۔ مگر فیس؟ وہ اداس ہوا۔ اس کی فکر مت کرو، ابھی میں زندہ ہوں۔ اس نے یقین دلایا۔ شکریہ بھائی جان۔ وہ لڑکا خوشی سے دوڑتا ہوا اس کے قریب آیا اور اس سے لپٹ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں لوگوں کا جھنڈ بھی آ گیا اور اسے کندھوں پہ بٹھا لیا گیا، جو اس بات کی نشاندہی تھی کہ وہ جیت گیا ہے۔ اس لڑکی کو اغوا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میں نے سوچا تھا کہ وہ خود کو سنبھال نہیں پائے گا اور میں اس بات کا فائدہ اٹھاؤں گا۔ وہ اپنے چمچوں پہ چلا رہا تھا۔ اف، اب کیا کروں گا میں؟ وہ تو سب برباد کر دے گا۔ ظاہر سی بات ہے، خاور کے دن بدلنے والے تھے۔ فرعون کے گھر پہ ہی تو موسیٰ کی پرورش ہوئی تھی۔ خاور پاگل ہوئے جا رہا تھا۔ تم سے کہا تھا کہ شادی کر لو اس سے، لیکن تم سے بھی کچھ نہیں ہوا۔ وہ اپنی بھتیجی پہ چلایا۔ میں نے بہت کوشش کی تھی مگر وہ نہیں مانا۔ اس نے اپنی صفائی پیش کی۔ تم سے کچھ نہیں ہونے والا۔ جا کے کہو اپنے باپ سے سب سنبھال کے رکھے، نہیں تو اسی کا بھتیجا اسے کبھی نہیں سنبھالے گا۔ وہ دوبارہ چلایا۔
آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ باپ اپنے ہی بیٹے سے ڈر رہا ہے، فقط اس لیے کہ اس کے کام ہی ایسے تھے۔ لوگوں کو بس اسی بات کا تو انتظار تھا کہ کس وقت صہیب حکومت سنبھالے گا۔ اسی وقت پھولوں کے ہار میں لپٹا ہوا وہ خوشی سے اندر داخل ہوا۔ برے دن بہت مبارک ہوں ابا حضور۔ اب کی بار وہ ان کے سامنے شان سے چلتا ہوا گیا اور وہ اس پر ہاتھ نہیں اٹھا سکے تھے۔ جی، اور اسی طرح میرے گھر والوں کو بھی گولیوں سے بھون دیا گیا۔ ایک شخص اپنی فریاد لیے اس کے پاس آیا تھا۔ میری زمین کے لیے میرے بھی ایک بیٹے کو خاور نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ دوسرا شخص بھی بولا، ٹھیک ہے، لیکن گواہ کون کون ہے؟ اس کی آواز مجمع پہ ابھری۔ تقریباً سبھی نے ہاتھ کھڑے کیے، سب نے ایک زبان کہا، ہم۔ یہ رہی ان کی گن، یہ چلنے والی گولی اور فنگر پرنٹس کے نشان۔ ساری چیزیں اس کے سامنے رکھ دی گئیں۔ اس نے جلدی سے رپورٹ دیکھی جس پہ گن کے فنگر پرنٹس تھے جو خاور کے فنگر پرنٹس سے میچ کرتے تھے، اور گولی بھی اسی گن سے چلی تھی۔ تو ٹھیک ہے، پھر میں صہیب ہمدانی فیصلہ سناتا ہوں کہ خاور ہمدانی کو خون کے بدلے سزائے موت کی سزا ہوگی، یعنی کہ کل پھانسی دی جائے گی۔ اس کی آواز نے سب کے چہروں کے رنگ اڑا دیے تھے۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ ان کی فریاد فضول ہے، انصاف نہیں ہو سکتا، لیکن سب نے اس کا فیصلہ سنا تھا۔ پورا دن اس نے درد میں گزارا کہ پھانسی کا وقت آن پہنچا۔ کوئی راضی نہیں تھا خاور کو پھانسی پہ چڑھانے کے لیے، کیونکہ خوف لوگوں میں ابھی بھی باقی تھا، لیکن وہ خود پھانسی چڑھانے کے لیے آیا تھا۔ میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گا، جنت نصیب نہیں ہوگی تجھے، انہوں نے بددعا دی تھی۔ اگر آج انصاف نہ ہوا تو اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، اور جنت میری ماں کے قدموں تلے تھی۔ وہ پھانسی پہ اپنے باپ کو چڑھا چکا تھا۔ لوگوں کے دل میں آج اس کے لیے عزت اور بھی بڑھ گئی تھی، لیکن وہ ٹوٹ چکا تھا۔ وہ اسی جنگل میں آیا جہاں سے اس کی کہانی شروع ہوئی تھی۔ وہی دسمبر کی سنہری شام اس کی تکلیف میں اضافے کے لیے بکھر چکی تھی۔ بادل بھی آ چکے تھے، اس کا گھوڑا بھی موجود تھا، اور وہ بھی اسی کی طرح اداس تھا۔ اس سے زیادہ اداس وہ اس کی حالت پہ تھا۔ بارش نے اس کی تکلیف میں اضافہ کیا۔ اس نے پھر شدت سے کھلے آسمان کے نیچے اور برستی بوندوں کے بیچ میں اپنے رب کو شدت سے پکارا، یا اللہ، میں اتنا گنہگار تو نہیں ہوں کہ زندگی بھر تڑپتا رہوں، اور اگر ہوں بھی تو تو غفور ہے، رحیم ہے، مجھے معاف کر دے، مجھ پہ رحم فرما۔ تو نے اسے میری زندگی کا حصہ بنایا تھا، تو پھر جدائی کیوں دی؟ تو اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتا ہے، تو انہیں سسکتا ہوا تو نہیں دیکھ سکتا؟ دیکھنا، میں سسک رہا ہوں، اتنا کہ ہچکیاں بند گئی ہیں۔ اگر وہ تیرے پاس ہے تو پھر مجھے بھی اپنے پاس بلا لے، اور اگر وہ زندہ ہے تو مجھے جلد اس سے ملا دے۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھتا ہی چلا گیا، لیکن موت نہیں آئی۔ تو کیا وہ زندہ ہے؟ وہ اٹھا، سب جگہ تلاش کر چکا تھا۔ وہ اپنا گھوڑا لے کے جانے کی تیاری میں تھا کہ ایک نظر اس چار دیواری پہ پڑی جہاں اس نے سمیہ کو رکھا تھا۔ سوچا کہ وہاں بھی اسے محسوس کر لیا جائے۔ اس نے بڑھ کے دروازہ کھولا، مگر وہاں اسی برائڈل ڈریس میں کوئی موجود تھا جو اس نے سمیہ کو دلوایا تھا۔ وہ دوڑ کے اس کے پاس گیا، اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی سمیہ ہی تھی، لیکن وہ ہوش میں نہیں تھی۔ سمیہ، سمیہ، اس نے اس کے گال تھپ تھپانے شروع کیے، مگر وہ آنکھ ہی نہیں کھول رہی تھی۔ جلد ہی وہ اسے اٹھا کے ہاسپٹل لے گیا۔ وہ باہر کھڑا ڈاکٹر کا انتظار کر رہا تھا۔ آپ کی وائف ہوش میں آ چکی ہیں، لیکن آپ نے ان کا بے حد خیال رکھنا ہے۔ اور کیسے ہسبینڈ ہیں آپ کی وائف پریگننٹ ہے، مگر آج صبح سے وہ بھوکی ہیں۔ ڈاکٹر نے نرم لہجہ اختیار کرنے کے بعد اسے ایک خوشخبری بھی دی۔ کیا؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ آپ ملنے جا کے، ڈاکٹر آگے بڑھ چکی تھی۔ وہ دبے پاؤں اندر داخل ہوا۔ صہیب، وہ اس کے پاس جیسے ہی بیٹھا وہ لپٹ گئی۔ میری ماما کو تمہارے پاپا نے مار دیا اور مجھے اغوا۔ اس نے ہچکیوں سے رونا شروع کیا۔ وہ ابھی کچھ نہیں کہنا چاہتا تھا، اور اپنے باپ کی درندگی سے بھی وہ واقف تھا، لہٰذا اسے سنبھالنا ضروری تھا۔ وہ رو رہی تھی اور اس کی آنکھ سے بھی آنسو جاری ہو گئے تھے۔ پاپا کو آج صبح ہی میں نے پھانسی دی ہے۔ جب وہ رو چکی اور ہلکان ہو گئی تو اس نے تسلی دی۔
کیا؟ وہ حیران ہوئی۔ وہ اور بھی بہت سے لوگوں کے قاتل تھے، اس نے تفصیل سے بتایا۔ صہیب تمہیں پتہ ہے میں کتنا ڈر گئی تھی۔ اس نے آہستگی سے اس کے سینے پہ اپنا سر رکھا۔ اب ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ویسے یہ بتاؤ کہ مجھے بتایا کیوں نہیں کہ میں باپ بننے والا ہوں؟ اس کے ماتھے پہ اس نے اپنے لب رکھے۔ مجھے خود ابھی ڈاکٹر نے بتایا۔ اس نے نظریں ملائیں۔ اچھا تم آرام کرو، میں ذرا ڈاکٹر سے پوچھ کے آؤں کہ تمہیں گھر کب لے جا سکتا ہوں۔ اس نے اسے آرام سے بیڈ پہ لٹایا اور جانے کے لیے آگے بڑھا کہ اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے گھر جانا ہے، لے جاؤں گا، وہ مسکرایا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آ گیا، لیکن ڈاکٹر بھی ساتھ تھا۔ آپ نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے، آپ میں آئرن کی کمی ہے، میں نے کچھ میڈیسنز لکھ کے دی ہیں، یہ آپ وقت پہ لے لیجئے گا، ڈاکٹر ہدایت دے رہی تھی۔ آپ انہیں لے جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صہیب سے مخاطب ہوئی۔ شکریہ۔ صہیب سمیہ کے پاس آیا، وہ اٹھ گئی تھی، لیکن ایک قدم آگے بڑھاتے ہی وہ لڑکھڑا گئی۔ اس نے بازوؤں کے سہارے اسے اٹھایا۔ ایسے لے کے جائیں گے مجھے؟ اس نے نظریں ملائیں۔ بالکل۔ اس کی آنکھوں میں شرارت چمکی اور وہ اسی طرح اسے حویلی واپس لے گیا۔ 5 دن بعد وہ ہر چیز ادھر ادھر کر رہی تھی جیسے کچھ قیمتی کھو گیا ہو۔ یہ ڈھونڈ رہی ہو؟ اس نے ڈائری سامنے لا کے لہرائی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کے لینی چاہی لیکن اس نے پیچھے کر دی۔ یہ آپ کے پاس کیا کر رہی ہے؟ اس نے غصے سے کہا۔ اب ظاہر ہے تم میری ہو تو تمہاری ہر چیز بھی میری ہے۔ اس نے اسے اپنے قریب کیا، تبھی بادل گرج اٹھے اور وہ ڈر کے مارے اس کے گلے لگ گئی۔ بارش بھی شروع ہو گئی تھی اور اس نے اسے خود میں سمیٹ لیا تھا۔